صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی بتاتے ہیں کہ وہ 7 سال کی عمر سے درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ آج ان کی عمر 27 سال ہے۔ ان کا ایک بار لاہور جانا ہوا۔ وہاں ان کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی۔ ان کو درود پاک پڑھتا دیکھ کر وہ بزرگ مسکرائے اور پوچھا کہ بیٹا آپ کیا پڑھ رہے ہو؟ تو ان بھائی نے بولا میں درود پاک پڑھ رہا ہوں۔ بزرگ نے کہا کیا خوب بات ہے، مجھے تم کو دیکھ اپنی جوانی یاد آ گئی، میں بھی جوانی سے درود پاک پڑھ رہا ہوں۔ تو ان بھائی نے پوچھا بابا جی آپ کو کوئی فائدہ بھی ہوا ہے درود پاک پڑھنے سے؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے ہاں جی بالکل ہوا ہے فائدہ، میں تم کو اپنی جوانی کا ایک مشاہدہ سناتا ہوں۔ ہوا کچھ یوں کہ میں 20 سال پہلے دبئی آیا تھا کمانے کے لیے، اور درود پاک پڑھنا میرا معمول تھا۔ اچانک مجھے میری طبیعت ناساز محسوس ہونے لگی۔ میں نے اس کو معمولی جانا۔ پھر کچھ ٹائم کے بعد طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی۔ ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ وغیرہ لکھ کر دیے اور کہا کہ ان کو شک ہے کہ مجھے کینسر ہے۔ میرے تو جیسے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ میرے گھر والوں نے بڑی محنت سے بڑا پیسہ لگا کر مجھے دبئی بھیجا تھا کمانے کے لیے۔ خیر میں گھر آ کر بہت رویا اور اگلے دن ٹیسٹ کروانے چلا گیا۔ یہ بات میں نے گھر میں کسی کو نہیں بتائی۔ جب میں ٹیسٹ کے لیے گیا تو وہاں بھی میرے آنسو بہہ رہے تھے۔ تو وہ بندہ جو لیب پر تھا وہ مجھے کہنے لگا ابھی تو بس ٹیسٹ لکھ کر دیے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو یہ بیماری نہ ہو، آپ ہمت رکھیے۔ میں نے حوصلہ کیا اور درود کو ہزاروں کی تعداد میں پڑھنا شروع کیا۔ دن رات میں روتا اور درود پاک پڑھتا، دعائیں کرتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ مانگ کر کہتا کہ میرے بچے بہت چھوٹے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ وہ یتیم ہو جائیں، نبی پاک کرم کی نگاہ کر دیجئے، میں ٹھیک ہو جاؤں اور یہ بیماری مجھ سے دور ہو جائے۔ خیر ٹیسٹ کی رپورٹ لے کر جب میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے کہا آپ پاکستان واپس جاؤ، آپ کا کینسر لاسٹ اسٹیج پر ہے اور آپ کے پاس بس 1 سال ہے، آپ اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارو۔ میں پاکستان آ گیا اور گھر والوں کو بتایا، سب پریشان، رونا پیٹنا مچ گیا۔ میری بیوی صدمے سے بے ہوش ہو گئی، پر میں نے درود کا دامن نہیں چھوڑا اور اپنی بیوی کو بھی درود پاک پڑھنے کا مشورہ دیا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ کے پاس بس 1 سال ہے اور آپ صرف 1 سال زندہ رہ سکتے ہیں۔ 1 سال بھی گزر گیا اور میری طبیعت میں بہتری آنے لگی۔ یوں ہی مجھے خیال آیا کہ ڈاکٹر کے پاس ٹیسٹ کروانے کے لیے جاؤں۔ جب میں ٹیسٹ کروانے گیا تو ڈاکٹر نے بولا ہو ہی نہیں سکتا، ہماری پچھلی رپورٹ غلط ہو، اس رپورٹ کے مطابق آپ کو کینسر ہے ہی نہیں۔ میں نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ اچانک میرے منہ سے نکلا میری مدد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے۔ سب میری بات سن کر حیران ہو رہے تھے۔ میری بیوی رو رو کر کہہ رہی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا شکریہ، اے اللہ عز و جل آپ کا شکریہ۔ جب میں واپس گھر آیا تو گھر والے صلاۃ و سلام پڑھ رہے تھے اور خوشی سے پاگل ہو رہے تھے۔ ڈاکٹر نے مجھے کہا میرے 30 سال کے کیریئر میں یہ پہلی بار ہوا ہے، میں نہیں مان سکتا، یہ رپورٹ غلط ہے۔ میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ کسی اچھے لیب سے پھر سے ٹیسٹ کرواؤ۔ میں اگلے دن پھر سیمپل لے کر لیب گیا اور ٹیسٹ کروائے۔ ٹیسٹ کی رپورٹ آنے میں 2 دن باقی تھے۔ پھر مجھے ایک خواب آیا اور اس میں کسی نے کہا کہ ہم نے تمہارا کینسر ختم کیا ہے، اور 2 دن کے بعد ٹیسٹ کی رپورٹ لینے گیا، کینسر نہیں تھا۔ ڈاکٹر حیران اور میں خوش۔
مجھے پورا یقین تھا کہ یہ درود پاک کی برکت کا کمال ہے۔ جب سے لے کر آج تک میں نے ایک دن بھی درود کی ناغہ نہیں کی۔ میں نے دوائیاں تو لی تھیں، میرا پورا بھروسہ دوا سے زیادہ درود پاک پر تھا، اور اللہ پاک نے مجھے شفا دی، اور اللہ پاک نے مجھے درود پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے شفا دی۔ یہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے کی برکت اور ان پر درود کا معجزہ ہے، کیونکہ درود پاک خود دعا ہے۔ جب ہم نبی پاک کے لیے دعا کرتے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ہمارے لیے دعا نہ کریں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ہمیں دعا نہ دیں؟ یہ سب مشاہدے آپ تک پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ درود پاک میں چھپے پوشیدہ رازوں کو جان سکیں اور درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنا سکیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہو۔ درود پاک پڑھتے رہیے، درود پاک پڑھواتے رہیے۔ اللہ پاک آپ کا اور ہمارا درود پاک کا سفر جاری رکھے۔ آمین ثم آمین۔